أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب پیارے بچوں کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ بچوں، ہم نے پارہ نمبر 26 سٹارٹ کر لیا تھا، جس میں ہم نے سورہ الاحقاف پڑھی تھی۔ پارہ نمبر 26 کا نیم حامیم ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلی تمام صورتیں جو پڑھی وہ حامیم سے شروع ہوتی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو 7 ایسی صورتیں ہم نے دیکھی تھیں۔ آج ہم دیکھیں گے پارہ نمبر 26 میں آگے سورہ الاحقاف سے آگے کون سی صورت ہے۔ سورہ الاحقاف کو ریویو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی حامیم سے شروع کیا، اور اس میں اپنی کتاب قرآن مجید کا انٹروڈکشن دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زبردست العزیز الحکیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے، اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات بنائی ہے، اور کفار جو ہیں وہ اس حقیقت کو دیکھتے بھی ہیں لیکن منہ موڑتے ہیں، وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں سورج، چاند، ستارے، بادل، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور جو کچھ ہمیں نظر نہیں بھی آتا، وہ سب کچھ زمین آسمان کے اندر جو بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار کو خبردار کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے نا، یہ بے مقصد کوئی کھلونا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم کھیل کھیل کر چلے جائیں، اپنی منمانی کریں، اپنی مرضی کے کام کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دنیا بنائی ہے، اور ہماری زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے۔ اگر اس کائنات کے بنانے کا کوئی مقصد ہے تو ہماری ذات کو، ہماری زندگی کو بنانے کا بھی مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب انسانوں کو ایسے ہی نہیں بنا دیا، ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیے کہ کبھی آپ لوگوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، غور کیے کہ جو آپ شریک بناتے ہیں، جو آپ شرک کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ، جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ دیوی دیوتا، بت، اور جو بھی آپ جن لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، کیا زمین آسمان میں یا اللہ کی بادشاہت میں ان کا کوئی بھی تھوڑا سا بھی حصہ ہے؟ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر اس کی کوئی پروف لے کر آؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس انسان سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ ایسی چیزوں کو پکارے جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، نہ کوئی نفع دے سکتے، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن ان سب کو سب چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ جو آج انکار کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس دن تمام انسانوں کو جمع کریں گے، اور پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر جو رسولوں کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو قومیں آئی تھیں ان میں بھی رسول آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنی نصیحت دی تھی، ہدایت دی تھی کہ جو ظالم ہیں، جو راہ ہدایت سے بھٹک گئے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، تو انہوں نے بھی انکار کیا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، لیکن بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگ ایمان پر آ گئے اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اور فرعون جو تھا وہ بہت ظالم تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیکیوں پر ثابت قدمی اختیار کرے گا اور اچھے عمل کرے گا، اچھے اخلاق اپنائے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس انسان سے راضی ہو جاتے ہیں جو نیک رستے پہ چلتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے۔ اور زبان کی درستگی کا بار بار کہا گیا ہے کہ اپنی زبان کو درست رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مشرکین تھے وہ زبان کا بہت غلط استعمال کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب شیطان بہکاتا ہے نا تو انسان زبان کا بہت غلط استعمال کرتا ہے، اس لیے زبان کی بہت حفاظت کرنی ہے۔
جب ہماری زبان درست ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل بھی درست ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہیں، ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم کوئی چغلی نہیں کرتے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بولتے، ہم کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، ہم کوئی شیخیاں نہیں بگاڑتے، ہم اچھے بچے بن جاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یعنی کسی برے راستے پہ چلیں، بیک ٹریک پہ چلے جائیں اور ہم برے کام کرنے لگ جائیں، شیطان کے قدموں پہ چلیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں ورس نمبر 15 میں فرمایا کہ انسان کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے اس کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائیں، اس کے والدین نے اس کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ تو جب وہ انسان چھوٹا سا ہوتا ہے تو وہ کس طرح ماں باپ اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کو پالتے پوستے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، 40 سال تک پہنچ جاتا ہے، تو اسے دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ اللہ تعالیٰ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تیرا میں فرما بردار بندہ ہوں، یعنی میں تیرا مسلمان ہوں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 15 میں یہ دعا بتائی گئی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، آپ نے سب کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے دعا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں حسن سلوک کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دیا گیا ہے کہ والدین ہمارے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں۔ والدین ہمارے لیے ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں دنیا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اور پھر جب چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ تو باپ کا حق بھی زیادہ ہے، لیکن ماں کے 3 گنا کے بعد یہ بالکل ریالٹی ہے کہ ہم ماں باپ کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے گزاری ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں اور ہمیں سہولتیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی والدین کا حق نہیں ادا ہو سکتا، تو اس لیے والدین کے رہتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کریں، اور والدین کے لیے یہ بہت زیادہ دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو جو بچے نماز ہی نہیں پڑھتے وہ دعا کب کریں گے؟ کیونکہ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں نا درود پاک پڑھنے کے بعد، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور پھر ہم یہ دعا کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جو لوگ کفار ہیں، اور پھر جب ان کو انجام ان کا دکھایا جائے گا نا ان کو قیامت کے دن، تو وہ پھر پچھتائیں گے کہ ہمیں دوبارہ جانے دیں دنیا میں اور ہم اچھے کام کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا بچوں کہ مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا بھی قصہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں احقاف، سورہ احقاف نام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں، احقاف کا مطلب ہوتا ہے ریت کا ٹیلا، ریگستان، تو وہ ایسی قوم تھی قوم عاد، وہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، پہاڑ تھے، اور اسی لیے ان کو احقاف کہا گیا۔ تو ان کو نصیحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ جب بات نہیں مانی تو وہاں پر بارشیں کم ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جب انہوں نے ڈرایا نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو بادل آ رہے ہیں، موسم بڑا اچھا ہو جائے گا، بارش ہوگی، حالانکہ اس میں اللہ کا عذاب تھا۔ تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہم کیونکہ نافرمانیاں کرتے ہیں تو یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ عذاب آئے گا تم لوگوں پہ تو وہ لے آؤ، اور جو آپ کہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیج دیا۔
تو بچوں آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے یا تیز ہوا چلتی تو بہت گھبراتے اور خوف سے آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعائیں کرتے اور یہی سوچتے کہ جس طرح قوم عاد پر آندھی سے پھر طوفان سے اور بارش سے بادلوں سے عذاب آیا تھا کہیں ہم پہ بھی نہ آئے. اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی جب بھی کبھی کوئی ہم ایسی چیزیں دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, توبہ کریں, استغفار کریں. تو اس لیے وہ لوگ کیونکہ اس بات کو سمجھے نہیں تھے کہ ہماری نافرمانی کی وجہ سے یہ آندھی بارش اور طوفان میں ہمارے لیے اللہ کا عذاب بھی چھپا ہوا ہو سکتا ہے, تو پھر ان کا کچھ بھی نہیں تھا بچا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے جب بھی موسم چینج ہو یا کچھ بھی تو فوراً ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ضرور کرنی چاہیے. جب بھی تیز آندھی چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے, اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا. تو جب بھی بادل برسیں یا بادل چلے جائیں یا تیز ہوا چلے, آندھی آئے, تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. تو ان کے اوپر پھر اس طرح تیز ہوا کا آندھی کا طوفان آیا تھا اور وہ سب بستیاں ہلاک ہو گئی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا زمین میں یہ لوگ چل پھر کے دیکھیں نا جو انکار کرتے ہیں, کہ جو قومیں اس طرح کرتی تھیں, انکار کرتی تھیں, ان کا کیا حال ہوا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تھی تو وہ ان کی قوم بھی جو تھی وہ گمراہی میں تھی. ان کے پاس جب کتاب آئی تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کو دعوت دیں اللہ کے راستے کی طرف. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ایمان لائے تھے اور کچھ نہیں لائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو رسول تھے نا پہلے, انہوں نے بھی صبر کیا تھا. لوگ فوراً نہیں آ جاتے سیدھے راستے کی طرف. تو آپ بھی صبر کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ سیدھے راستے پہ آئیں گے, جو لوگ جن کے دل میں اللہ نے خیر ڈالی ہوگی. تو اللہ کے راستے پہ وہی آتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے. الحمدللہ سورہ الاحقاف کمپلیٹ ہوئی تھی ہماری. اب ہم پارہ نمبر 26 میں کریں گے سورہ محمد.